رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اپنی مفردات القرآن کی سیریز میں ہم 100 ایسے افعال کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا 100 مادے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہم حمزہ میم نون کا مادہ کور کرنے جا رہے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں کل 537 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ اس مادہ کو دیکھیں تو یہ مختلف شکلیں آپ کے سامنے میں نے مثال کے طور پر رکھی ہیں. زیادہ تر یہ مادہ ان شکلوں میں نظر آئے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی شکل آپ کو نظر آ سکتی ہے، جیسے امنتن، امنن، امنن، امانن، مأمون، آمن، مأمن، ایمانن، ایمان، امین، آمن، مؤمن، امانتن، اؤتمنا، ایتمانن اور مؤمنتن. یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ مثال کے طور پر میں نے دی ہیں، اس کے علاوہ بھی شکلیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ مادہ باب سامیہ یسمعو سے استعمال ہوتا ہے. جب سامیہ یسمعو سے استعمال ہوگا تو اس کا ماضی کیا بنے گا؟ آمینہ. مضارع یعمنو، اور اس کا مصدر 4 مختلف شکلوں میں آپ کو نظر آتا ہے. ایک شکل ہے امنتن، ایک ہے امنن، اسی طرح امنن اور امانن. تو یہ مختلف شکلوں میں آپ کو اس کا مصدر نظر آئے گا جب یہ باب سین سے استعمال ہوگا. اور جب یہ باب سامیہ یسمعو سے استعمال ہوتا ہے تو یہ 4 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ مطمئن ہونا یا امن میں ہونا. یہ اس وقت جب یہ فعل لازم کے طور پر استعمال ہوگا. جیسے سورۃ البقرہ کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو جو اسے میسر ہو وہ قربانی کرے. تو یہ مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ مطمئن ہونا یا امن میں ہونا کی شکل میں. دوسرے نمبر پہ یہ مادہ استعمال ہوتا ہے کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے، اور اس وقت یہ فعل متعدی کے طور پر آپ کو نظر آئے گا. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، وَمِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. تو اس میں کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا کے مفہوم میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح یہ مادہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کسی کی بات کا اعتبار کرنا. جیسے سورہ یوسف کی یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 64، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تم پر اعتبار کروں جیسے میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے تم پر اعتبار کیا تھا. ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے امنتکم. امنتکم یہ اس مادہ سے ہے. جو پیچھے آمنکم ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ ایک اور باب سے استعمال ہوا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ مادہ استعمال ہوتا ہے ایک اور معنی میں، جو ہے کسی چیز سے نڈر ہونا، بے خوف ہونا یا بے فکر ہونا. جیسے سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 میں آپ کو نظر آ رہا ہے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا. تو یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے
کسی چیز سے نڈر ہونا، بے خوف ہونا یا بے فکر ہونا کے معنی میں یہ اس کا استعمال۔ اچھا، اس کا جو مصدر امنتن ہے یہ ایک اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس کا معنی ہے امن اور چین۔ جیسے اس آیت میں آپ کو نظر آ رہا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم، یہاں پہ دیکھیں اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگھنے لگے۔ باب سین سے اگر آپ اسم المفعول بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ مأمون۔ اب مأمون یہ اسم المفعول، اس کا معنی ہوتا ہے جس سے بے خوف ہوا جائے۔ اب جیسے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 28 آپ کو نظر آ رہی ہے ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ تو یہاں پہ اسم المفعول کی شکل آپ کو یہ نظر آ رہی ہے مأمون۔ اگر آپ اس سے اسم الفاعل بنائیں تو ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب سے فاعلن کا وزن ہوتا ہے اسم الفاعل کا، تو آمین فاعلن کے وزن سے اس وقت اس کا معنی ہے امن والا یا پرامن۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں آپ کو نظر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، امن والا بنا دے۔ اسی باب سے اس مادے کو آپ دیکھیں گے اسم الظرف کی شکل مأمنو مفعلو کی شکل پہ آپ کو یہ استعمال نظر آئے گا، اس وقت اس کا معنی کیا ہے؟ امن کی جگہ۔ جیسے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ باب کاف یعنی کارما یکرمو سے بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے امانت دار ہونا۔ اس کا ماضی مضارع مصدر کیا بنے گا؟ باب کاف سے آمونا یأمنو امانتن، امانتن یہ اس کا مصدر ہو گیا۔ امانتن مصدر سے ایک اسم امانتن کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کی جمع اماناتن، امانت۔ جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں آپ دیکھیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان تھا۔ باب کاف سے آپ کو اگر میں کہوں کہ فعیل کے وزن پہ اسم مبالغہ بنائیں تو فعیل سے امین، امین کا معنی ہوتا ہے امانت دار اور امن والا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ امانت دار، بہت زیادہ امن والا کے معنی میں آپ اس کو استعمال کریں۔ جیسے انی لکم رسول امین، بے شک تم لوگوں کے لیے امانت دار رسول ہوں، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 107 میں آپ کو یہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے امین۔ یہ مادہ باب افعال سے بھی کثرت سے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ لازم و متعدی دونوں انداز میں استعمال ہوا ہے۔ جب یہ فعل لازم کی شکل میں استعمال ہوگا تو اس کا ایک معنی ہے امن میں ہونا، اسی طرح مطمئن ہونا، بے خوف ہو جانا اور ایمان لانا، کسی بات کی تصدیق کرنا، تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 یہ آپ کے سامنے ہے ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور سابی، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس،
اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب یہ فعل متعدی کی شکل میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو امن دینا، جیسے سورۃ القریش کی آیت 4 آپ کو نظر آ رہی ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور انہیں خوف میں امن عطا کیا۔ اچھا، باب افعال سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو آپ کو عام طور پر لام اور با صلہ کے ساتھ یہ مادہ استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ لام کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا اس وقت اس کا معنی ہوگا کسی بات کو تسلیم کر لینا، خواہ اس میں دلی یقین شامل ہو یا نہ ہو، لیکن جب با کے ساتھ استعمال ہوگا اس وقت اس کا معنی ہوگا دلی یقین کے ساتھ کسی بات کو تسلیم کرنا۔ لیکن آپ کو استثناء کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ لام کی صورت میں بھی کچھ جگہوں پر آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا کہ بات دلی یقین کی ہو رہی ہے لیکن لام کا صلہ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں آپ کو نظر آئے گا فآمن لہ لوط، پھر لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی۔ یہاں دلی تصدیق کی بات ہو رہی ہے، دلی یقین کے ساتھ۔ اس مادہ سے اگر آپ اسم الفاعل بنائیں تو باب افعال سے یہ مفعلن کے وزن سے ہم اسم الفاعل بناتے تھے تو کیا بنے گا؟ مؤمنن۔ اب مؤمنن کا لفظ جو ہے انسانوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی۔ جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس وقت اس کا معنی ہوگا ایمان لانے والا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق کرنے والا۔ اس کا مؤنث مؤمنۃ بھی یوز ہوتا ہے، ایمان لانے والی، جیسے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 2۔ اور دوسرے نمبر پہ جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یقین کرنے والا کا معنی بھی پیدا کرتا ہے مؤمن، جیسے وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے المؤمن، اس کا معنی ہے امن دینے والا، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، حقیقی بادشاہ، یکسر پاک، سراپا سلامتی یعنی ہر اعتبار سے سالم، امن دینے والا۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مؤمن کا استعمال اللہ کے لیے اور انسانوں کے لیے۔ یہ مادہ باب افتعال سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب باب افتعال سے استعمال ہوگا تو ماضی مضارع مصدر اس کے کیا بنیں گے؟ ایتمنا یأتمن ایتمانا۔ اس جگہ پہ اس کا معنی ہوگا کسی کو امانت دار بنانا یا کسی کو امین بنانا یا کسی کا اعتبار کرنا۔ تو یہ مادہ باب افتعال سے قرآن مجید میں اوتمنا کی شکل آپ کو نظر آئے گی، جو کہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں۔ اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے جس کو امین بنایا گیا یا جس پر اعتبار کیا گیا، جیسے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مادہ حمزہ میم نون، جو کہ ہم نے دیکھا کہ باب سین، باب کاف، باب افعال اور باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے مختلف شکلوں میں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔